سورہ شعراء آیت 123 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت جھٹلایا عاد نے مرسلین رسولوں کو۔ اب ایک قوم عاد تھی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ اب یہ قوم، اس میں کیا دیکھیں، ہر ایک کا ایک اپنا مسئلہ تھا قوم، جس مختلف قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ لوگ بڑے متکبر لوگ تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں بڑے برج نما، بڑے قلعہ نما محلات بناتے تھے، جس کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں، انسان کا جو لباس ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کو گرمی سردی سے بچائے اور اس کے جو ہے اس کے سطر کو، اس کے جسم کو ڈھانپے، اس کو بے پردگی سے بچائے۔ اسی طرح گھر کا بھی ایک ضرورت جتنی ہوتی ہے، وہ کیا، وہ بھی اس کو تحفظ یا اس کو گرمی سردی ان چیزوں سے، موسموں سے بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لباس میں اس کے ساتھ نمائش لے کر آ جائیں گے، ذبائش لے کر آ جائیں، جو کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ حد بڑھ جائے تو پھر انسان کو وہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور گھر کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں نے انہیں بہت متکبر کر دیا تھا۔ اب جب وہ تکبر میں انسان آتا ہے تو اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر بھی اثرات نیگیٹو ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سوچ میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ تکبر میں پڑ گئے تھے، وہ نمود و نمائش میں پڑے ہوئے لوگ تھے۔ وہ اپنی ذات کے دکھاوے کے لیے، پھر اس کو بہتر یا ان کو برتر ثابت رکھنے کے لیے وہ ہر طرح کے پھر وہ کاموں سے، ہر طرح کے رویوں سے گزرتے تھے۔ ان کو روکا گیا کہ دیکھو، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی تخلیق ہو، اللہ کے مخلوق ہو، اللہ کی بندگی کرو، عاجزی کرو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا، اپنے نمائندے بھیجے کہ جا کر ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے، جیسے کہ آج ہم باز نہیں آ رہے۔ دیکھیں نا، دیکھا جائے، ہمارے گھروں کو دیکھا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ اب تو ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز دیکھیں، اور ان کے انٹرنس میں وہ دیکھیں، ایسے مینار، ایسے مجسمے بنائے جا رہے ہیں جو دوسروں کو کھینچ دیکھنا اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سکیم ہے یا یہ جو گھر بنائے جا رہے ہیں، اس کے اندر وہ کیا ایک سمبولکلی وہ ہیں، کیا وہ ایک سٹیٹس سمبل بنایا گیا ان کو دوسروں پر برتر ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان کی ضرورت قطعاً نہیں ہے اور ہم ان میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، کیا یہ بنیادی ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہر ایک وہ بیماری یا ہر ایک گناہ جس پر پچھلی امتوں کو سزا دی گئی، ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، وہ کم و بیش ہم سب میں وہ سب موجود ہیں۔ لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو فتنہ ہے نا، جس سے پناہ مانگی گئی ہے، فتنہ دجال، وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ دجال یہی ساری چیزیں ہیں کہ انسان اتنا متکبر ہو جائے گا
انسان اتنا مادیت کو پسند کرنے لگے گا کہ وہ دین کو، وہ اللہ کے پیغام کو، وہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو اہمیت نہیں دے گا، وہ آخرت کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے گا۔ اور یہ ساری کی ساری بیماریاں جو فتنہ دجال سے منسوب تھیں وہ ہم میں خوب موجود ہیں۔ آج ہم حلال اور حرام کی تمیز ختم کر چکے ہیں۔ سود دیکھ لیں، رشوت دیکھ لیں، ملاوٹ دیکھ لیں، کسی نہ کسی طرح ہم ان مادی چیزوں کو، اس دولت کو، اس مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ ہم اپنی نمود و نمائش کو اہمیت دیتے ہیں، اس مادی زندگی کو اہمیت دے رہے ہیں، اور ہم بھول چکے ہیں آخرت کو، اس سادگی کو، اس عاجزی کو۔ مرنے والے کو بھلا کیا ان چیزوں سے واسطہ، جس کو کسی لمحے بھی موت اپنے آغوش میں لے لے، وہ ان چیزوں کو کیا کرے گا؟ لیکن ہم اس اندھی دوڑ میں، اس کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیغام ہے کسی کو یاد؟ کیا ان کی زندگی، کیا ان کا طرز عمل، کیا ان کا مشن؟ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے دوسروں کو بتانا ہے کہ ہم کتنے اہم ہیں، ہم کتنے معتبر ہیں، اور ہمارا معیار تقویٰ نہیں ہے، ہمارا معیار یہ مادی چیزیں ہیں۔ وہی سب کچھ جو اس قوم عاد نے کیا، ہم بھی وہی کرتے پھرتے ہیں، اسی تکبر کا ہم بھی شکار ہیں۔ اور اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ ہم آئے باز، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی قوم عاد بھی تھی اور اس نے کیا کام کیا تھا جو ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہم سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ہم کیا باز آ جائیں گے؟ نہ، ہم نہیں باز آنے والے۔ ہم دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا کے رکھیں گے، تو وہ کسی صورت میں ہو۔ برتنے کی چیزیں دیکھنے، برتنے کی چیزوں کو برتنے کی حد تک رکھو، اور اس پر اتنا زیادہ نہ انویسٹ کرو کہ آپ انہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تم دنیا میں بڑے بڑے گھر اور یہ جائیدادیں نہ بنانا، روکا گیا کیوں؟ ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔